أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلی أعمل صالحا فيما تركت. بندہ کہتا ہے اللہ ایک موقع اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں میں دنیا میں آ کر کے نیک عمل کروں گا. اے اللہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، اب دوبارہ میں دنیا میں آؤں گا تو میں کوئی تجھ کو ناراض کرنے والا کام نہ کروں گا، کوئی گناہ کا کام نہ کروں گا، کوئی پاپ نہ کروں گا. اے اللہ بس ایک چانس اور دے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب تجھے کوئی چانس ملنے والا نہیں ہے، جو چانس ملا تھا مل چکا، جو موقع ملنا تھا ایک ہی موقع ملے گا، ایک ہی چانس ملے گا. میرے نوجوان ساتھیوں وہ چانس ہمیں اور آپ کو ملا. اب اس امتحان میں اگر ہم فیل ہو گئے تو دنیا میں جس طریقے سے جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان کو دنیا والے جیل میں ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرموں کے لیے بھی ایک جیل بنائی ہے اور اس جیل کا نام جہنم ہے. اور جہنم کتنی خطرناک جیل ہے، کتنی خطرناک قید خانہ ہے، کتنا خطرناک قید خانہ ہے اور کتنی خطرناک جگہ ہے. اور ذرا قرآن میں اس کا نقشہ دیکھتے ہیں. اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. یہ جہنم گھات میں بیٹھی ہے، یہ جہنم پرتیکشا کر رہی ہے، یہ جہنم انتظار کر رہی ہے، یہ جہنم انتظار کر رہی ہے کس کا؟ اللہ کے مجرموں کا، اللہ کے باغیوں کا، اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا. اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا ٹھکانہ ہے یہ جہنم. لابثین فیہا احقابا. اور کوئی یہ نہ سوچے میں تو شرک نہیں کر رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو کیا ہو گیا، میں شراب پی رہا ہوں تو کیا ہو گیا، میں حرام کھا رہا ہوں تو کیا ہو گیا، میں کوئی شرک تھوڑی کر رہا ہوں. ارے میں جہنم میں جاؤں گا تو کچھ دن جانے کے بعد میں جنت میں چلا جاؤں گا. اگر اس غلط فہمی میں ہو میرے پیارے ساتھیوں تو یاد رکھو جہنم کے عذاب کی جو سزا ہے وہ ایک پل بھی برداشت کرنے کے قابل نہ ہوگی. اور اللہ تو کہہ رہا ہے لابثین فیہا احقابا. جہنم میں کتنے عرصے تک انسان پڑا رہے گا، اللہ کا مجرم پڑا رہے گا نہیں معلوم، بہت لمبے ٹائم تک جہنم میں پڑا رہے گا. دنیا میں جب ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے انسان کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. راجستھان میں ایک جگہ ہے باڑمیر، پورے بھارت میں سب سے زیادہ گرمی میں آپ جائیں گے وہاں نہیں رہ پائیں گے، آپ وہ گرمی برداشت نہیں کر پائیں گے. جس طریقے سے لے اور لداخ میں 0 کے نیچے پارا ہو جاتا ہے سردی کے موسم میں اور پورے مکان اور گھروں میں برف جم جاتا ہے، اس تاپمان میں اور اس ٹیمپریچر میں ہم اور آپ بہت مشکل سے رہ سکتے ہیں. ویسے باڑمیر کی گرمی میں ہم نہیں رہ سکتے. ابھی ہمارے انڈیا میں 47 ڈگری کی گرمی سب سے زیادہ مانی جاتی ہے. ابھی سائنٹسٹ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ گرمی 50 تک پہنچ گئی تو حالات برداشت کے باہر ہو جائیں گے. اور میں ایک بات اپنی تقریروں میں بھی کہتا ہوں کہ پانی کی قدر کیا کرو میرے بھائی. یہ جو پانی ہم لوگ بہاتے ہیں فضول بہاتے ہیں، سرکاری پانی آ رہا ہے، نل کھول دیا بہہ رہا ہے، ایک بالٹی پانی میں نہا سکتے ہیں، 4 بالٹی پانی میں نہا رہے ہیں، ایک کپڑے کو 1 بالٹی میں دھو سکتے ہیں، 10 بالٹی برباد کر رہے ہیں. پانی کو برباد نہ کرو میرے بھائی. افریقہ کی راجدھانی ہے کیپ ٹاؤن. کیپ ٹاؤن کے اندر جتنا گراؤنڈ کے اندر پانی ہے سب پانی ختم ہو چکا ہے. ساؤتھ افریقہ کی راجدھانی ہے کیپ ٹاؤن، وہاں پانی ختم ہو چکا ہے گراؤنڈ پر. اور سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اگر بھارت میں پانی کی بربادی نہیں رکی تو 2040 تک بھارت کے بڑے بڑے شہروں میں دلی، ممبئی، چنئی، بنگلور میں گراؤنڈ کے اندر زمین کے اندر کا پانی ختم ہو جائے. پانی بہت بڑی نعمت ہے، پانی کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ. ہمارے نبی کی سنت بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم پانی میں وضو کر لیتے تھے اور بہت کم پانی میں غسل کر لیتے تھے. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ نل کا انتظام ہے، ٹوٹی کا انتظام ہے، کھول لیا تو لوگ بے دردی سے پانی بہا رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں پانی کی قدر کرو، پانی بہت بڑی.
جب گرمی بڑھتی ہے تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، گرمی پڑتی ہے تو ٹھنڈک کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم کے اندر نہ تو جہنمیوں کو ٹھنڈک ملے گی نہ پانی ملے گا۔ پیاس لگے گی پانی چاہیے، پانی بھی نہیں ہے، گرمی لگے گی ٹھنڈک چاہیے، ٹھنڈک بھی نہیں ملے گی۔ الا حمیما وغساقا، ان کو ملے گا تو کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا، ان کو ملے گا تو پیپو مواد ملے گا، ان کو ملے گی تو غلیظ قسم کی چیزیں ملیں گی جو نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ اللہ، یہ جہنمیوں کا حال ہے۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، ہم جہنمیوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کریں گے، کوئی اتیاچار ان کے ساتھ نہ ہوگا، یہ ان کے کرتوتوں کا پھل ہوگا، یہ ان کے کرتوتوں کی سزا ہوگی، ہم تو انصاف کریں گے۔ جانتے ہو دنیا میں سب سے خطرناک ترازو جو ہوتا ہے وہ جویلر کا ترازو ہوتا ہے، سونار کا ترازو۔ ہو سکتا ہے چندے میں کچھ عورتوں نے اپنے زیورات بھی دیے ہوں، عورتیں جو ناک میں نتھیا پہنتی ہیں، آپ سونار کیا جائیں گے، سونار اپنے ترازو پر ناک کی نتھیا کو رکھ کے بتا دے گا اس کا وزن۔ عورتیں کان میں بالی پہنتی، بڑی ہلکی ہوتی ہے، اس بالی کو سونار اپنے ترازو پہ رکھے گا، اس کا وزن سامنے آ جائے۔ یہ دنیا کے ترازو کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ ترازو رکھے گا، اور وہ ترازو کیسا ہوگا؟ آؤ قرآن میں پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، اور قیامت کے دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم و ستم نہ ہوگا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، اللہ فرماتا ہے میرے ترازو پر سامنے آ جائے گی۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو ایک ایک چیز کا حساب لیں گے، ہم تو کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے، ایک ذرہ برابر بھی گناہ کرو گے، اللہ کے ترازو پر سامنے آ جائے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جس کا نام اعمال ہم داہنے ہاتھ میں دیں گے اس کا آسان حساب لیں گے، تو اما عائشہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی آسان حساب کیسے لیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آسان حساب کا مطلب یہ ہے انما ذالک العرض، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کا عمل پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ بس دیکھ کر کے نظر انداز کر دے گا، یہ آسان حساب ہے۔ وَمَن نُوقِشَ حَلَقَ، اور جس کے نام اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، جس کے ایک ایک عمل کو چیک کیا جائے گا، جس کو چیک کیا جائے گا کہ اس نے کیا 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 ہے، وہ تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، میرے پیارے ساتھی، اتنی خطرناک جیل ہے اللہ تعالیٰ کی جہنم۔ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کیا انتظام کر رہے ہیں؟ دنیا میں کہیں آگ لگ جائے، فائر بریگیڈ والوں کو جلدی سے بلایا جاتا ہے، پھر بھی آگ لگ جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو بچانا۔ ابھی ہمارے گھر پہ شادی کی، چھوٹے بھائی کی ہمارے شادی میں عورتوں کا جہاں کھانا چل رہا تھا، چاٹ کا وہاں پہ وہ اسٹال لگا ہوا تھا، چاٹ والے کے اسٹال میں گیس کا چولہا لگا تھا، اچانک اس کے گیس کے چولہے سے آگ نکلنے لگی۔ اب ظاہر وہاں جتنا پنڈال لگا ہے، کپڑے کا پنڈال ہے، اگر آگ بھڑکتی پورے پنڈال میں لگتی اور کتنا نقصان ہو سکتا تھا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کرم ہوا، فوراً آگ بجھائی گئی، نقصان نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایک ہلکی سی آگ لگتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہا فصلت علی نارکم، دنیا کی آگ
جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ دنیا کی آگ تو پیٹرول اور ڈیزل سے جلتی ہے، جہنم کی آگ